اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ پہلے اپنے آپ کو، اس لیے کہ میں خود بھی نصیحت کی ضرورت رکھتا ہوں، اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے اور اپنی زندگی کو اطاعت الہی میں گزارنے کی کوشش کیجیے۔ پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانی کو دور فرما، عاقبت بخیر فرما۔ درود پڑھ دے محمد والے۔ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ انسان کو زندگی میں غیبی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کی صورت میں اس کو غیبی مدد عطا کر دی ہے، اور کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو زندگی گزارنے کا طریقہ اپنایا ہے۔ اب ہم آگے کی گفتگو کر رہے تھے چند ہفتوں ایام شہادت سے پہلے اور پھر بھی، کہ زندگی گزارنے کے لیے قوانین دے دیے گئے، طریقے بتا دیے گئے، لیکن کچھ خاص چیزیں ایسی دی گئیں کہ جس سے انسان کو سپر ہیلپ مل سکے۔ جنرل ہیلپ ہو گئی، ایک وقت ہے خصوصی سپر ہیلپ کہ بس یہ کریں اور یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ جس میں نے عرض کیا کہ انسان جب نماز کے لیے 5 وقت کھڑا ہوتا ہے تو کم از کم تکبیرۃ الاحرام کو توجہ کے ساتھ پڑھے۔ اس کا دہرانا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ دہرانے سے ہی چیزیں ذہن میں رہتی ہیں، ورنہ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں بھول جاتا ہے انسان۔ دوسری چیز میں نے عرض کی کہ ہر لمحہ شکر کو انجام دے، ہر لمحہ، اور وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ شکر کرو، دیکھو کہ تمہاری نعمتیں کیسی۔ یہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر 2 مہینے پہلے کی میری گفتگو سے کسی نے شکر کو انجام دینا شروع کیا ہوگا، میں نے بتایا تھا شکر کا مطلب سے زبان سے شکر للہ کہنا نہیں ہے، دل سے احساس کرنا کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ میں آئے، یہ کم توفیق ہے ہمارے ساتھ۔ ایک چھوٹی سی مشکل یہ بھی ہے، چھوٹی سی تو نہیں لیکن بہرحال، کہ جس نعمت میں ہوتے ہیں خیال ہی نہیں آتا کہ اس کا بھی شکر ادا کر دے۔ گھر سے نکلتے لے کر یہاں تک کتنی ہزار مشکلات آ سکتی تھیں، رکاوٹیں آ سکتی تھیں، لیکن تمام رکاوٹیں اللہ تعالیٰ نے دور کی اور یہاں پہنچے۔ ایک شکر بنتا ہے، تو یہ شکر کی پریکٹس جو ہے وہ ضروری ہے، خود بخود نہیں آئے گا، آپ کو اپنے اوپر اس کو مسلط کرنا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی آپ نے اپنے مزاج میں، عادت میں نہیں، عادت والی چیز بے توجہی سے ہوتی ہے، جیسے آپ نے اپنے مزاج میں شکر کو ڈال دیا تو زبان سے بھی نکلے گا اور دل سے بھی احساس ہوگا کہ جی بات تو صحیح ہے، نماز جمعہ تک پہنچنے میں ایکسیڈنٹ ہو سکتے تھے، بیمار پڑ سکتے، 10,000 چیزیں، ٹائم نہیں میرے پاس زیادہ۔ پھر تیسری چیز جو میں نے عرض کی وہ تھا استغفار۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے جس پہ آگے چل کے ایک بار گفتگو کروں گا، اس وقت اس کا موقع میں نے نہیں رکھا ہے، اور وہ یہ کہ غلطی ہو جائے تو ندامت کا احساس۔ مومنین وہ ہیں کہ جو جب گناہ نہیں، ایسی چیز کریں جس کا اس کو خیال ہے کہ شاید یہ اللہ کو نہیں پسند آئے گا، اس پہ بھی استغفار کریں۔ ہمیں تو بھائی سالوں سال سے ہم چل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ایمان میں ہیں، دین میں ہیں، تو ہمیں وہ بیسک لیول پہ رہنا تو معنی نہیں رکھتا نا، ہمیں اوپر کے لیول پہ جانا ہے۔ تو اوپر کے لیول پہ جانے میں یہ احساس، عرفا تو ان کی کیا بات کروں، وہ اپنے وجود کو ہی گناہ میں سمجھتے تھے اور استغفار کرتے تھے، اور بہترین عبادت کرنے کے بعد بھی کہتے تھے پالنے والے معاف کر دے، اس طرح کی عبادت کر سکا ہوں، اس سے بہتر عبادت نہیں کر سکا ہوں۔ یہ جو انسان کے اندر
شرمندگی اور استغفار کی حالت پیدا ہوتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی کسی کام کو کر کے بڑا نہیں سمجھتا، میں نے بہت بڑا کام کیا۔ البتہ شکر کا موقع ہوتا ہے، لیکن تکبر نہ آ جائے، اپنے آپ میں غرور نہ آ جائے، عجب نہ آ جائے، میں نماز شب پڑھنے والا، میں فلاں۔ اور چوتھی چیز، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھنا، ہر وقت اللہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس نوکری ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس رشتے ہیں بیٹی بیٹوں کے، سب کچھ آپ تصور کریں، وہ سب موجود ہے، اس کے باوجود بھی اس کو کوئی نہ کوئی بے چینی، اگر وہ مومن ہے، مومن نہیں ہے تو اس کا ہماری گفتگو ہی مومن سے، وہ بے چینی میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسی صورت میں تو نے جب مجھے یاد کیا، نماز وقت پہ پڑھی، شکر ادا کیا، استغفار کیا، تو اب تو اپنے دل کے سکون کے لیے میرا ذکر کرتا رہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ٹینشن آتے ہیں، اللہ کو یاد کرو، تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اب ان چیزوں کو جب ہم سمرائز کرتے ہیں تو ایک حالت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور سب چیزیں شامل ہیں، ان کو تو میں نے ایسے لیا کہ وہ تو ہیں ہی ہیں۔ اول وقت نماز پڑھنا، لوگوں سے بہتر انداز اخلاق سے پیش آنا، وغیرہ وغیرہ، وہ جو سارا ہے۔ لیکن یہ جب حالت میں انسان وارد ہوتا ہے تو اس حالت کو ہم بندگی کی حالت کہتے ہیں۔ یہ حالت بندگی کی حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے خلق نہیں کیا جن اور انسوں کو مگر یہ کہ، اب یہاں پر یہ بہت پہلے عرض کر چکا ہوں ریمائنڈر کے طور پر، عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، بندگی کی حالت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت تو شیطان نے بھی پتہ نہیں کتنے ہزار سال کی، لیکن وہ عبادت اس کو بندہ نہیں بنا سکی ہے۔ تو عبادت بندگی کی طرف کا راستہ ہے، غلط فہمی نہ ہو جائے، عبادت بندگی کی طرف کا راستہ ہے۔ ذکر کرنا، استغفار کرنا، نماز پڑھنا، دوسری واجبات انجام، یہ سب بندگی کی طرف کا راستہ ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ انسان ذاتی طور پر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ محسوس کرے، اور جب یہ حالت انسان کے اندر آ جاتی ہے تو میثم تمار بھی اس درخت کو پانی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جس پر ان کو سولی پہ چڑھانا ہے۔ کیسے ہے؟ اس لیے کہ جب آپ بندگی کی حالت میں آ جاتے ہیں نا، پھر آپ کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ میرے مولا کا فرمان ہے نا، قول ہے کہ اب علی کو پرواہ نہیں ہے، موت اس پر آئے یا وہ موت پر چلا جائے۔ وہ تو خیر کمال ہے، بندگی ہے، اس کو ہم کیا کہیں۔ لیکن ہم تو جناب میثم تمار کی زندگی دیکھتے ہیں، عمار یاسر کی زندگی دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور دوسرے اصحاب کی۔ ہمیں اس ڈائریکشن میں جانا ہے کہ ہمارے اندر کی حالت، کیونکہ آپ کی چیکنگ کوئی نہیں کر سکتے سوائے آپ کے۔ آپ صحیح راستے پر، یا میں صحیح راستے پر، یا ہم صحیح راستے پر جا رہی نہیں جا رہی، چیک کیسے ہو؟ ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پر نظر رکھتا ہے۔ مجھے معلوم ہے اس وقت یہ میں خطبہ کس نیت سے دے رہا ہوں، آپ میں سے کوئی تشخیص دے ہی نہیں سکتا، امکان نہیں۔ اور آپ نماز جمعہ میں کس لیے آئیں؟ اس کائنات میں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی تشخیص نہیں دے سکتا ہے۔ تو اب معاملہ میرا اور اللہ کا ہے، آپ کا اور اللہ کا ہے کہ ان الانسان علی نفسی بصیرہ۔ آیا ہم بندگی کی حالت میں داخل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ یہ چیک اینڈ بیلنس صرف انسان خود رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ اسلحے، یہ اوزار، یہ طریقے، یہ راستے رکھے ہیں کہ اگر تمہیں راستہ بدلتا ہوا نظر آئے، میں نے پچھلے جو میں بھی کہا تھا اس سے پہلے بھی، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی بندگی، عبادت تو سبھی کرتے ہیں، پوری کائنات کی عبادت کرتی ہے، لیکن کائنات میں ہمیں یہ افتخار ہے کہ عبادت کے ذریعے ہم بندہ بنے اللہ تعالیٰ کا۔ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام درود پڑھ
اب مشہور واقعہ ہے، کئی بار سنا، پھر سن لیجئے. جا رہے تھے اپنے صاحب کے ساتھ، کہیں سے گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی. ہمارے یہاں سے گزریں گے تو گزر ہی نہیں سکیں گے، اس لیے کہ ہر موبائل سے، ہر گھر سے، ہر ٹی وی سے آوازیں آ رہی. وہاں تو کسی ایک گھر سے آ رہی تھی. اللہ کرے ہمارے گھر ایسے نہ ہو جائیں. اللہ آمین. کنیز آتی ہے باہر کچرا کوڑا پھینکنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے امام نے فرمایا اس گھر میں رہنے والا کون ہے؟ بندہ ہے یا آزاد ہے؟ آزاد ہے. امام کا ایک جملہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے، تبھی یہ حال ہے. اگر کہیں ایسی شادی ہو رہی ہو جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو جب ہم وہاں سے گزریں گے تو یہی سمجھیں نا کہ آزاد آدمی ہے، جو چاہے کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بے شرمی کب جائے گی ہم میں سے؟ یہ بے شرمی کب جائے گی کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے مثلا پروگراموں کو آزاد بناتے، جو چاہے کرے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی بات بتا رہی ہے کہ یہ ہم سب کے لیے ہے. کہا نہیں آزاد ہے. تو امام کا جملہ کہتا ہے تبھی تو یہ حال ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ بندہ ہوتا تو ایسی حرکتیں تھوڑی کرتا. چلی گئی وہ، اسی لیے تاخیر ہوئی. کیا تھا اس کی قسمت تھی. کہاں رہ گئی تھی؟ کہا وہ کوڑا پھینکنے گئی تو وہ باہر ایک جا رہے تھے، انہوں نے روک لیا. کہا کیا کہا اس نے؟ بس اس نے ایک سوال کیا کہ اس گھر میں رہنے والا بندہ ہے یا آزاد ہے؟ تو نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا آزاد ہے. کہ اس نے کیا کہا؟ کہ تبھی تو یہ حال ہے. یہ اس کے لیے ہو نہ ہو، میرے لیے ضرور ہے. میں آزاد نہیں ہوں. دوڑا ہے وہ، اور دوڑتے ہوئے جب امام تک پہنچا ہے، کہا امام نہیں غلطی ہو گئی، میں آزاد نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. امام نے فرمایا اللہ کے بندے کی یہ حالت نہیں ہوتی ہے. ائمہ معصومین کی اطاعت، ائمہ معصومین کی پیروی، یہیں سے انسان کو انسان بناتی ہے. ایک ہی واقعہ ہے، میری زندگی بدل سکتا ہے، آپ کی بھی، اس کی بھی بدل دی. اور وہ زندگی بھر ننگے پیر گھومتا رہا. اس کا نام تھا بشر حافی. بشر وہ جو کہ بغیر کچھ پہنے گھومتا پھرتا تھا. لوگوں نے یہ کیا، پیسے والا تھا، مالدار تھا. پھر اس نے سب کچھ جو بھی چیزیں تھیں انجام دی، اپنا وظیفہ شرعی انجام دیا. وہ لوگ پوچھے تیرا کیا حال ہے، جوتے نالین تو پہن لیا کر. کہ نہیں، مجھے اس شیرین لہجے کی یاد کو زندہ رکھنا ہے جب اللہ نے امام کے ذریعے میری ہدایت کر دی. دیکھیں، ہمیں بھی بندگی کی حالت میں آنا ہے سر، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے خلق نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ بندگی کی حالت میں آ جائیں. بندگی کی حالت. اور یقین کریں جب انسان بندگی کی حالت میں آ جاتا ہے، زندگی یہی گزار رہا ہوتا ہے. زندگی دیکھیں نا، امیر المومنین کی زندگی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سخت ترین مرحلہ گزرا. علی بڑے پریشان نظر آتے ہیں، آپ ابو الحسن بڑے پریشان نظر آتے ہیں. کیا لوگ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے؟ کیا لوگ آپ سے عزت سے نہیں ملتے؟ نہیں. اب حالت یہ ہو گئی کہ اب علی کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا. اسلام آباد میں ایک بہت ہی اچھے عالم دین اور ذاکر سے میری ملاقات رہی. میں نے اس میں کہا کہ ملاقات میں کہا، میں نے کہا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی لائبریری دی ہے، مولانا مدنی صاحب، آپ ایک ریسرچ ٹیم بنائیں اور اس ٹیم کا کام صرف یہ ہو کہ دیکھیں 25 سال 24 سال 25 سال میرے مولا نے فرمایا کہ میں نے ایسے زندگی گزاری، گلے میں کانٹا اور آنکھوں میں شہتیر. ہم نے نا چیزوں کو ایک مختلف ڈائریکشن دی. میں نہیں کہتا کہ غلط ڈائریکشن ہے، لیکن مفید ڈائریکشن نہیں رہی. ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف
وصال رسول اکرم سے لے کر تو صلی اللہ علیہ وسلم شہادت مولا کائنات تک یہ 25 سال کیا کیا میرے مولا نے؟ ایک، اور کیا کیا لوگوں نے؟ دو، جس کی شان میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 سے زیادہ قرآن کی آیتیں نازل ہوں، 30,000 سے زیادہ فضیلتیں تاریخ نے بیان کی ہوں، اس کا کیا حال کیا؟ صرف یہ بتا دیں نا کافی ہوتا. آپ سوال اٹھا دیں، انسان ہے، جواب ڈھونڈے گا، اور جب تک جواب نہیں ملے گا سیٹسفائی نہیں ہوگا، جب تک صحیح جواب نہیں ملے گا وہ ڈھونڈتا رہے گا. 25 سال ہم نے خود بھی تاریکی میں ڈال دی، ہمیں نہیں پتا چل رہا. لیکن کیوں کائنات کا مولا عروج بندگی پر؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا تھا، اور وہ تسلیم اتنی خوبصورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام دیا جو رسول اکرم کے بعد آج تک کسی کو نہیں ملا، اور وہ ٹائٹل بھی مخصوص ہو گیا امیر المومنین. کچھ ہم نے بھی زیادتیاں کی ہیں، وہ میں ذرا کم بولتا ہوں، پھر وہ لوگ بولتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں ہم نے کیا زیادتیاں کر دی. ہم نے مولا کائنات کو اس طرح سے درک کرنے کی کوشش. مولا کائنات کا مرثیہ، میرے دوست عرفانی نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ نہج البلاغہ مولا کائنات کے بیانات نہیں ہیں، مولا کائنات کے مرثیے ہیں، مولا کائنات کی شکایتیں ہیں. مولا کائنات تاریخ میں اپنی شکایتیں لکھوا رہے ہیں تاکہ کل کو اتنی بڑی شخصیت، اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں، مجھے کوئی ایک سلام نہ کرے تو میری تو طبیعت ہی خراب ہو جائے کہ ارے اس نے مجھے سلام نہیں کیا، میں اتنا بڑا، میں اللہ معاف کرے. اس شخصیت کا حوصلہ اور ہمت دیکھیے کہ جو حالات ہو رہے ہیں، بیٹی نے سمجھا دیا نا کہ بابا جو ہے جن حالات سے گزرے تھے اس حالات کا ایک ہی جملہ ہے ما رأیت الا جمیلا. 12 محرم 13 محرم جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تھا، یہ سب چیزیں اپنی زندگی کے لیے ہیں کہ سمجھو میں نے اللہ سے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. ایک بیٹے کا ایکسیڈنٹ دیکھ لیں تو انسان سالوں سال پاگل ہو جاتا ہے. میں جانتا ہوں لوگوں کو، اور ہونا بھی چاہیے، فطرت ہے. اس سارے لاشیں پڑھیں، سب کچھ پڑھیں، 12 محرم 13 محرم کوفہ میں جا کے اس لعنتی کے سامنے جا کے ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ سے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. پتہ چلا بیٹی نے باپ سے سیکھا ہے کہ جب اللہ کی بندگی میں ہوتے ہو پھر جو آئے وہ اچھا لگتا ہے. درود پڑھ دیں محمد والے. اسی طرح انشاءاللہ اللہ نے توفیق دے آئندہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو سمجھنا ہوگا. اس لیے کہ ہم اور کوئی چوائس نہیں رکھتے سوائے یہ کہ اللہ سے محبت کریں، اللہ سے دوستی کریں. اس کی عظمت دیکھیں کہ ہم جیسے جس پانی سے پیدا کیے گئے ہیں اس کو اپنا دوست بنانے کے لیے تیار ہے. پالنے والے معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، ہماری عاقبت بخیر فرما دے، ہمارے ملک پر امن کا سایہ کر دے، دشمنوں کو نابود فرما دے، مرحومین کی مغفرت فرما. بیٹیوں کے رشتے نہیں پہنچے رشتے پہنچا دے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا کر دے، سیلاب زدگان کی مدد کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تاجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے دنیا میں کامیابی کا. بڑی اچھی خبر ہے، اور ایسے حالات میں ایسی خبر آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں.
خاتون جنت کی ولادت کا تحفہ ہی سمجھتا ہوں میں کہ آپ سب کی دعائیں، آپ سب کی محنتیں اور مہدی کاظمی اور اس کی فیملی کی محنتیں رنگ لے آئیں، اور آج صبح ہی الحمدللہ ہماری بیٹی دعا زہرا اپنے گھر روانہ ہو گئی ہے۔ یہاں پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہر وہ شخص کے جس نے اس کام میں ساتھ دیا اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ہر جو شخص جس نے بدتمیزی کی ہے یا غلط طریقے سے اس کو رنگ دیا ہے، دعا کرتا ہوں اللہ اس کی ہدایت کرے۔ میں یہاں سے دعا زہرا کے والدین سے نصیحت کروں گا، درخواست کروں گا کہ فوری طور پر ملک سے نہ جائیں۔ آئندہ کی بیٹیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان میں رہ کر کیسز فالو کریں، اغوا کا کیس ہے، دوسرے کیسز ہیں، ان کو فالو کریں، اور جو مجرم اتنے طاقتور تھے، ایک تو آپ سید تھے تو جناب زہرا کا سایہ آپ پر تھا، ہم پہ بھی ہے، ہم غیر سید ہم پر بھی، لیکن خاص دوسرا یہ کہ سنسیئر کوششیں ہوئیں، دعائیں ہوئیں، نماز جمعوں میں، دوسری جگہوں پر، سب جگہ ہمارا بھی الحمدللہ حصہ، ہمیں خوشی ہے اس بات کی۔ ان لوگوں کو اگر کیفر کردار تک پہنچائے بغیر آپ کیونکہ آپ کے پاس اب چانس ہے ملک سے جانے کا، آپ کو فوراً نیشنلٹی وغیرہ سب مل جائے گی، آپ یہاں ٹھہریں، ہمت سے رہیں، ہم سے اگر کچھ ہو سکتا ہے ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر جانا جو ہے پھر آئندہ کے راستوں کو کھولنے کا باعث بنے گا۔ اللہ تمام بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرمائے اور ان کی قسمت کو اچھا کرے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے۔ ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جتنی بھی مقدس جگہیں ہیں وہ ہم سب کے لیے مقدس ہیں، چاہے وہ مکہ ہو، چاہے وہ مدینہ ہو، چاہے وہ جگہ جہاں پر رسول اکرم کے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، چاہے کربلا ہو، مشہد، جتنی جگہیں، شام ہو، یہ ہمارے لیے مقدس جگہیں ہیں۔ ایک بار ویسے لقمان نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ تو ایران، میں نے کہا دیکھیں جملے صحیح کر لیں، ہم تمام مقدس جگہوں کا احترام کرتے ہیں، مدینہ بھی جاتے ہیں، مکہ بھی جاتے ہیں۔ کل کو واقعات پیش آئے، اب شام میں واقعات پیش آئے، ٹھیک ہے، جس نے اپنا وظیفہ سمجھا وہ گیا، اس نے دفاع کیا، اس میں کوئی غیر قانونی بات۔ کل کو مدینہ پہ استغفر اللہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں ہم سوتے رہ جائیں گے؟ نہیں ہوگا۔ اگر مکہ اور مدینہ پہ بھی وقت آتا ہے تو ہم آتے ہیں۔ اور وہ شخصیت کہ جس نے اسلامی دنیا کو جگایا کہ داعش اور یہ سب کاغذ کے شیر ہیں، اگر ایمان کے ساتھ تم لڑنے کے لیے تیار ہو، اور اس شخص نے اکیلے نہیں، ایک تو اس کا نام ہی حضرت قاسم کے نام پر قاسم تھا، اس کے ساتھ ہی ابو مہدی، دوسرے۔ دیکھیں ہم جب ایک چیز کو اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں، مثلا اگر ہم اس پردے کو صرف دیکھیں گے نا تو وہ عیب نظر آئے گا کہ وہ پردہ تھوڑا کھلا ہوا ہے، یہ سارے بند ہیں، لیکن جب آپ پورے مسجد کے سسٹم کو دیکھیں گے، کون سی لائٹ کھلی ہے، کون سی بند ہے، کون سا دروازہ، تو آپ کو کلیئر پکچر نظر آئے گی۔ ان شہیدوں نے اتنا بڑا کام اسلامی دنیا کے لیے کیا تھا، فلسطین کے لیے، جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے کتنی آواز اٹھائی۔ ان شہیدوں نے اسلامی دنیا کو اسرائیل جیسے ناپاک وجود سے بچایا، اس کی کوئی دلیل بھی نہ ملتی ہو تو جس طرح سے عراق کی پاک سرزمین پر انہیں شہید کیا گیا، بتاتی ہے بات کہ بات بہت اہم تھی، بات بہت بڑی تھی کہ اس طرح سے ہم جیسے مثلا وہ ایک آدھ چھوٹی گولی شولی لگا دی، ختم، دنیا سے چلا گیا، وہ پورا سسٹم، پورا فالو اپ، پورا۔ ہمارا سلام ان تمام شہداء پر کہ جنہوں نے مکتب اور اسلام کے دفاع کے لیے، فلسطینیوں کے حق کے لیے، حتیٰ کشمیریوں کے حق کے لیے، حتیٰ شام، عراق، افغانستان کے لیے جنہوں نے خدمت انجام دی۔ اللہ ان سب کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں بھی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے ہفتے ہم نے مہنگائی کے جن کا رونا رویا تھا، اس ہفتے ہمیں دہشت گردی کے جن کا رونا رونا ہے۔
ان عنوان پہ بات کرتا ہوں تو میں اپنا ذاتی موقف دے رہا ہوتا ہوں. میں کہہ دیتا ہوں یہ میری قوم کا موقف ہے, یہ میری پارٹی کا موقف ہے. میں اس وقت ایک ذاتی موقف دے رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ مطلب ذاتی ہے تو کسی اور کا موقف نہیں ہے, لیکن کیونکہ بات ایسی کہ میں اپنے پر لینا چاہتا ہوں, کہیں اس کا اثر نہ آئے. باقی زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, کوئی مشکل نہیں. ہم نے تو ماہ رمضان میں ہر رات دعا پڑھی, 40 سال سے زیادہ, 45 سال سے زیادہ ہو گئے کہ ہمیں وہ قتلاً فی سبیل کا فوفق لنا, تیرے راہ میں قتل ہونے کی ہمیں توفیق دے. تو یہ جو اس وقت دہشت گردی کا جن نکلا ہے نا, اس جن کو بنانے والا میں خود ہی تھا, لیکن کیونکہ دور رس سوچ نہیں ہوتی ہے, دور رس نظر نہیں ہوتی ہے, نظر صرف اس پہ ہوتی ہے کہ بس کل کیا, پرسوں کیا, اس مہینے کیا, پیسہ کتنا مل گیا, ڈالر کتنا مل گیا. اس جن کو میں نے ہی بنایا, اور اس کے بعد جب اس سے کام پورا ہو گیا تو بوتل میں ڈال کے سمجھا کہ اب ختم ہو گیا. لیکن جن ہوتا ہے, اپنی طاقتیں خود ہی بناتا ہے, اور پھر ایک دن بنانے والے پر بھی آ جاتا ہے. ہمارے 4 CTD کے افسران کو 1 یا 2 دن, میری اخباری اطلاعات کے مطابق 1 ہی دن میں, لیکن 2 دن میں ملتان کے علاقے میں شہید کر دیا جاتا. CTD کے افراد تو میرے یہاں مسجد میں بھی ہوتے ہیں, اور آنا بھی چاہیے ان کو. ہماری حفاظت ان کا وظیفہ ہے, ملک کی حفاظت ان کا وظیفہ ہے. لیکن ایسا کون طاقتور ہو گیا ہے کہ نامعلوم CTD کے افراد یا دوسرے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے؟ یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. ملک اس وقت دہشت گردی کے ایک نئے سسٹم میں داخل ہو گیا. موسم کا سسٹم بدل رہا ہے, فلاں سسٹم بدل رہا ہے, دہشت گردی کے ایک نئے. ہم تو جان دینے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ملک کے لیے تیار ہیں, لیکن جو ایجنسیاں تنخواہ لیتی ہیں, جو سسٹمز تنخواہ لیتے ہیں, وہ اتنے کمزور کیوں ہیں؟ ان کو کمزور کیا کس نے کہ اس طرح سے ملک کے اندر 2 جمعے پہلے اسلام آباد کا واقعہ, بنوں کا واقعہ, ٹیرر اسماعیل خان. پوری قوم کو مل کر پھر سے سوچنا چاہیے, اور یہ تماشا کرنے والوں کو پھر سے میں تماشا کرنے والا ہی کہوں. مولانا آپ ابھی تماشا کرنے والا کہتے ہیں, پھر آپ انہی کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں. میں کوئی شوق سے کسی کے پاس بیٹھنے نہیں جاتا ہوں, اس لیے کہ ذاتی طور پر میں میرے مولا کے حکم پر کہ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا, کہ جہاں ہم مظلوم کی حمایت حاصل کر سکتے ہیں, ان کی مشکل کو حل کر سکتے ہیں, ہم جاتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. لیکن اس وقت جو کھلواڑ قوم و ملت سے ہو کیا رہا ہے؟ 4 جملے بول دوں. ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان سے بدلہ لیا جا رہا ہے. بھٹو کے زمانے میں ایک فیصلہ ہوا تھا, اس کا بدلہ پاکستان سے لیا جا رہا ہے, اور اس طرح سے لیا جا رہا ہے کہ ہر طرف افراتفری. کوئی میدان بتا دے جس میں انسان سکون سے اخبار اٹھاتے ہیں, ٹی وی کھولتے ہیں, سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. سیاسی طور پر آپ حالات دیکھ لیجئے کہاں تک پہنچ گئے. اور کل کی جو بعض پریس کانفرنسیں اور سب چل رہی ہیں, یعنی پرواہ ہی نہیں, آٹا کہاں جا رہا ہے, تیل کہاں جا رہا ہے, بنیادی ضرورتیں کہاں جا رہی ہیں, پرواہ ہی نہیں. اس نے یوں کہہ دیا تو اس نے یوں کہہ دیا تو اس نے یوں کہہ دیا. اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی بیٹھا ڈگڈگی چلا رہا ہے دونوں طرف سے. کوئی بیٹھا, پھر سے بول دوں اور ڈٹ کے کہہ دوں, ڈگڈگی چلا رہا ہے دونوں طرف سے, ناچ ہو رہا ہے, پرواہ نہیں ہے. ایک دن خود بھی ڈوبیں گے اور ہمیں بھی. یہ پاکستان قربانیوں سے بنا ہے, تمہاری سیاست کے کھلواڑ سے نہیں بنا ہے, اور تمہاری سیاست کے کھیل کا میدان نہیں ہے. جس نے جرم کیا اس کو پکڑا کیوں نہیں کیا؟ میں دونوں طرف سے سوال کرتا ہوں. ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. جب آپ آئے تو آپ نے کسی اور کی باتیں سنی, آپ نے نیب کو بالکل ہی پنچر کر دیا, اور پھر جب آپ کو نکال دیا گیا تو آپ کہنے لگے مجھے طاقت نہیں تھی. اب جب نئے آئے ہیں انہوں نے نیب میں ترامیم کر لی ہیں. اس سے زیادہ کیا کہوں میں آپ کو؟ میں کیا کروں, آپ کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں تو دعا کریں.
اس لیے کہ الدعا سلاح المومن. یہ ملک بڑی محنتوں سے بنا ہے، اور میرے تو اور آپ کے تو آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں. ہم اس ملک کے برابر کے حصے دار ہیں، اور اس میں کسی بھی قسم کی شیطنت کو قبول نہیں کر سکتے. البتہ ہم بد دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ پالنے والے ان نادانوں کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر عقل کے ناخن نہیں لیتے تو جلد از جلد برباد کر دے. میری دعا کو قبولیت کے لیے درود پڑھ دیں محمد. کراچی میں ڈاکے، روزانہ لوگوں کی موتیں، کل بھی شہر خاتون کی موت، پرسوں ایک اور جوان کی موت. یہ چیز بتاتی ہے کہ حکومت، چاہے سندھ کی حکومت ہو چاہے دوسری، لاہور میں بھی شروع ہوگی. جہاں مہنگائی ہوگی، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، وہاں پر یہ سب چیزیں ہوں گی، اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا. حضرت گرامی، اس مہنگائی کے دور میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ موقع ہے کہ جو ضرورت مند ہیں، پریشان ہیں، ہم تو آپ کی دعا سے آج بھی 2023 میں بھی سیلاب زدگان کے لیے لگے ہوئے ہیں. آٹے میں نمک کے برابر ہی صحیح چل رہے ہیں. کبھی خیمے آتے ہیں، کبھی راشن آتا ہے، کبھی کچھ آتا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، قائد محترم نے ہمیں رہنمائی دی ہوئی. ہم اس وقت کوشش، لیکن یہ کافی نہیں ہے. آپ نے بھی سوچنا ہوگا. آپ سوچیں، اللہ نہ کرے جس سردی میں یہ لوگ تڑپ رہے ہیں، جو بھوک کا حال ہے، جو بیماری کا حال ہے. اور حکومت، خیر ہمیں بار بار حکومت سے شکایت کرنے کی ضرورت بھی نہیں. ہم اپنا وظیفہ سمجھیں اور اپنی عیاشیوں کو کم کریں، اپنے اخراجات کو کم کریں. کہاں کہاں شکایت کروں، کہاں کہاں درد دل کروں، لیکن بہرحال میرا وظیفہ بنتا ہے میں اس بات کو بتا دوں کہ ہم آپ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تحت نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی اسراف اور گناہ سے بچائیے، اور دوسروں کو بھی تلقین کیجیے، اس سے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے مسائل کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما. اے رب العزت، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. اے رب العزت، دہشت گردی کے جن کو بالکل ہمیشہ کے لیے ختم فرما. مسلمانوں کو متحد ہو کر اسرائیل جو فلسطینوں پہ اس وقت شدید ظلم کر رہا ہے، جملہ رہ گیا، اس اسرائیل کو نابود فرما دے. نظام اسلامی، مراج اعظام، رہبر معظم، قائد محترم، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. اے رب العزت، خلوص نیت کے تیری بارگاہ میں آتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ تو ہماری دعا قبول کر. تجھے جناب زہرا کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. بیٹیوں کے رشتے حاصل ہو جائیں، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. سیلاب زدگان کے مسائل کر پالنے والے زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. علیکم السلام. انه کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم. سیکیورٹی کے انتظامات کو ٹائٹ رکھیں تاکہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. درود پڑھتے محمد.